السلام علیکم دوستو، اسلامی دنیا کی تاریخ بڑی روشن اور تابناک ہے۔ اخلاقی بنیادوں پہ قائم ہونے والی ایک با اقتدار سماجی قوت کی حیثیت سے اسلام کا ظہور بے مثال انداز میں ہوا۔ سرور کائنات شہنشاہ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں ایک اعلیٰ اور بے مثال اسلامی ریاست قائم فرمائی جس کے ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی۔ اس سال کو اسلام کے آغاز کا سال سمجھا جاتا ہے اور ہجری سال بھی اسی دور سے شروع ہوتا ہے، جسے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکاری حیثیت دی، اور اس کی ابتدا یکم محرم الحرام بمطابق 16 جولائی 622 سے کی۔ ماہ محرم الحرام کو تعظیم کی وجہ سے محرم کہتے ہیں۔ عرب قدیم میں بھی اس کا شمار مقدس مہینوں میں ہوتا تھا، جبکہ لڑائی بند کر دی جاتی تھی اور لڑنا حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھ دیا گیا۔ اسلامی مملکت کے قیام کے بعد اسلامی ریاست کی توسیع ہمہ جات انداز میں اس قدر تیزی سے ہوئی کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس دور کی دو عالمی طاقتیں ایرانی اور بازنطینی سلطنتیں تھیں۔ اسلامی ریاست کے مقابلے میں یہ دونوں طاقتیں حیرت انگیز طور پر پارا پارا ہو گئیں۔ دور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا جزیرہ نماء عرب اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا۔ 630 میں مکہ فتح ہوا، جبکہ 638 میں شام کی فتح عمل میں آئی۔ دور خلافت راشدہ میں اسلامی ریاست کی حدود مغرب کی جانب سے شمالی افریقہ کی سکندریہ، برقہ، طرابلس تک وسیع ہوئیں، اور ایشیا میں اس کی حدود شام، عراق، آرمینیا اور ایران تک پھیل گئیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مرو، ہرات، بلخ بھی اسلامی ریاست کے دائرے میں آ گئے۔ دور خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوئیں۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اسلامی ریاست کی توسیع کی رفتار بغیر کسی رکاوٹ کے صدیوں تک جاری رہی۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں مغرب کی جانب سے مسلمان مجاہد مصر، تیونس، مراکش اور الجزائر سے گزرتے ہوئے شمالی افریقہ کے ساحل پار کر کے یورپ میں اسپین تک پہنچے۔ ادھر مشرق کی سمت مسلمانوں کے قدم سندھ کے ساحلوں سے ہوتے ہوئے ملتان تک پہنچے، اور پھر یہ سلسلہ سمرقند، بدخشاں، فرغانہ اور خوارزم تک گیا۔ بحری طاقت کے اضافے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سکلیتا اور کریٹ جزائر پر حملہ کیا اور قبرص اور جزیرہ راہوٹاس پر قبضہ کر لیا۔ بطور مجموعی خلافت بنو امیہ کے دور میں اسلامی ریاست کی ہمہ جات توسیع پیش نظریہ کہا جاتا ہے کہ تحریک میں ایک مرکزیت کی زیر نگیں اتنی وسیع کوئی دوسری مملکت قائم نہیں ہوئی۔ بنو امیہ 90 برس سے زائد عرصے تک برسر اقتدار رہے۔ پھر عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ عباسیوں نے اسلامی دارالخلافہ دمشق سے نئے شہر بغداد منتقل کر دیا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 500 برس پر محیط ہے۔ عباسیوں کا مکمل اقتدار پورے عالم اسلام پہ کبھی نہیں ہو سکا، لیکن تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں عباسی خلفاء ہارون رشید اور مامون و رشید وغیرہ کی سرپرستی میں ایک عظیم علمی، تہذیبی اور سماجی انقلاب برپا ہوا، اور اس میدان میں صدیوں تک کوئی بھی مسلمان اس کے مقابلے میں نہ آ سکا۔ بے شمار علمی اور ادبی کتابوں اور عربی میں ترجمہ اسی دور میں ہوا، اور سائنسی اور سماجی علوم کی میدان میں مسلمانوں میں اہل دانش نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کے دائرہ اقتدار میں توسیع برابر ہوتی رہی، لیکن 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے حملے سے مسلمانوں کو بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس دوران مشرق کی طرف نگاہ کی جائے تو ہندوستان پر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مسلمانوں کا جو اقتدار قائم ہوا تھا اس کے پورے شمالی ہندوستان تک وسیع ہو گئیں، اور پھر یہ وسطی ہند تک بھی پہنچے، لیکن اس دوران حکمران خاندان تبدیل ہوتے رہے۔ اس کے بعد دور مغلیہ کا آغاز ہوا۔
سلطنت عثمانیہ کا قیام 13ویں صدی عیسوی کے اختتام پر عمل میں آیا، لیکن 15ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں کا دائرہ اقتدار یورپ کا سامنا کرنے والی ایشیائی ساحلوں سے نکل کر یورپ کی بلغانی سرزمین تک پہنچ گیا تھا۔ 15ویں صدی کا سب سے اہم واقعہ عیسائیوں کے گڑھ قسطنطنیہ کی فتح کا قرار دیا جا سکتا ہے، جسے سلطان محمد فاتح نے تسخیر کیا، اور اس کے بعد پورے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کا دروازہ کھل گیا۔ دوسری سمت اس زمانے میں روس، چین کے علاقے میں بھی مختلف خاندانوں کے اقتدار کے حوالے سے مسلمانوں کی حکومتیں قائم نظر آتی ہیں۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں سلطنت دہلی کا دائرہ کار بنگال تک وسیع ہوا۔ وسطی اور جنوبی ہند کے علاقوں میں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسلامی اشاعت کی توسیع صرف ہندوستان تک محدود نہ رہی، بلکہ مشرقی بعید بھی اس سے مستفید ہوا، اور تاجروں کی دیانت اور صوفیاء کرام کی شخصی کردار کی روشنی بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اور ان علاقوں میں جواب ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی کہلاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ 11ویں صدی ہجری 18ویں صدی عیسوی کے عالمی نقشے پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں مسلمانوں کی 3 بڑی اہم اور ممتاز سلطنتیں نظر آتی ہیں، جو افریقہ، یورپ کے جنوب مشرق، وسطی اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ میں عثمانی، صفوی اور مغل سلطنتوں کے نام سے معروف ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کی مرکزی اقتدار کی نمائندگی کا حق حاصل تھا۔ اس سلطنت کو تاریخ میں پہلی بار یہ امتیاز حاصل ہوا کہ بازنطینی حکومت نہ صرف ایشیا میں اپنے اقتدار سے محروم ہوئی، بلکہ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا دائرہ اقتدار ہنگری تک وسیع ہوا۔ ایران اور ملحقہ علاقوں میں صفوی خاندان کے حکمرانی تھی، اور یہاں پر برصغیر کا تعلق تو جنوب مغربی ساحل اور مختصر جنوبی علاقوں کے علاوہ پورے برصغیر پر مغل اقتدار قائم تھا۔ عرصہ میں مسلمان حکمرانوں کی غلط پالیسیوں، ناعاقبت اندیشی اور عیاشیوں کے باعث مختلف سلطنتوں کو زوال آنا شروع ہوا۔ 1858 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے برما بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید کے متعدد مسلم علاقے برطانوی اور فرانسیسی کے قبضے میں چلے گئے۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے تمام مقبوضات اور سامراجی اور استعماری قوتوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ 20ویں صدی انقلاب کی صدی تھی۔ اس کے تیسرے عشرے کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی کی تحریکیں اٹھیں، اور مسلمان ممالک کو اپنی آزادی کا خیال آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت برطانیہ، جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا سورج ڈھلنے لگا، اور اس کے مقبوضہ مسلم ممالک نے آزادی حاصل کرنا شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں صرف 4 آزاد مسلم ریاستیں موجود تھیں، جبکہ 21ویں صدی کے آغاز کی تعداد صرف 60 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔